دین اسلام نے ہمیں حقیقی تصور عبادت کا عطا کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے بجا لانا عبادت کہلاتا ہے۔ خالق کائنات بندے کو جو حکم دے، بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس رب کے سامنے اس کی جتنی بھی رضا ہے، اپنی ساری کی ساری رغبتوں کو اس کی رضا کے مطابق ڈھال دے، اسے ہی اصل میں تصور عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل روح یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جو بھی حکم دے اس پر بلا چون و چرا عمل کیا جائے۔ آج کس موضوع کا انتخاب دو اعتبار سے کیا۔ آج کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کریمی صاحب اس عبادت کو لاجیکل سمجھائیں، یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یعنی عقلی دلیل سے سمجھائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جب حکم اللہ کا ہو اس میں عقلی دلیل کا یا لاجک کا کیا تعلق ہے؟ آج مختلف لوگ دین کو سمجھنے کے لیے ایک ہے اس کی حکمت تلاش کرنا، یہ سوال ٹھیک ہے کہ کریمی صاحب اس عبادت میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ تو سمندر ہے، آپ اللہ کے حکم کی حکمتیں تلاش کرتے رہیں، زندگی گزر جائے گی، آپ کو حکمتیں ملتی رہیں گی۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو عقل کے ترازو میں تول کے بتائیں، لاجیکل ریفرنسز سے بتائیں، تو گرامی حضرات دین اور شریعت میں لاجک یوز نہیں ہوتی، عقل نہیں، بلکہ حکم الہی پر بلا چون و چرا اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ اصل میں تصور عبادت ہے۔ اور اس میں آپ جتنے مرضی اپنے عقلی دلائل ڈھونڈتے رہیں، جتنے مرضی، وہ آپ کے ذاتی اختراع تو ہو سکتے ہیں، وہ فرمان الہی نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم نے اس ٹاپک کو اس لیے رکھا کہ آج آپ کو سوشل میڈیا پر، معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جو دین کو بھی عقل کے ترازو پہ پرکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ مثلا اسلام آباد میں کرنل صاحب تھے، انہوں نے مجھے کال کی، کہتے کریمی صاحب میں ایک چیز پہ سرچ کر رہا ہوں، میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ میں کہا جی فرمائیے۔ کہتے جی سرچ یہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ نکاح کے ساتھ جڑتا ہے تو کتنے گواہ ہوں؟ میں کہا جی 2۔ نکاح کے لیے 2 شرطیں نا، ایجاب و قبول اور گواہ۔ اللہ فرماتا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ وہ کہتے ہیں میں سرچ یہ کر رہا ہوں کہ جب نکاح کا بندھن بنتا ہے تو 2 گواہ شرط ہیں، ایسے ہی جب طلاق دی جائے اس وقت بھی 2 گواہ شرط ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل آسان کر رہا ہوں، آپ کی مینٹیلٹی پہ لا کے بات کر رہا ہوں۔ اچھا میں نے کہا پھر؟ کہتے میں اس پہ سرچ کر رہا ہوں کہ طلاق میں بھی 2 گواہ شرط ہوں، لہذا جب کوئی طلاق دینے لگے تو وہ اپنی بیوی کو ٹھہر ذرا میں بھاگ کے 2 گواہ پکڑ کے لاؤں، پھر اس کو کھڑا کرے پھر طلاق دے۔ اچھا میں نے کہا جی کرنل صاحب جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے نا نکاح کے بارے میں، تو جب بندھن کو باندھا جاتا ہے تو اس میں نص قطعی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ 2 جو ہیں وہ مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں۔ یہ تو شرع کا حکم آ گیا، لیکن جب اللہ نے طلاق کے بارے میں فرمایا تو اس کو مطلق رکھا ہے، کوئی شرط نہیں لگائی۔ طلقتم النساء، تو جس چیز کو اللہ رب العزت نے گواہوں کے ساتھ نہیں جوڑا، آپ کرنل چھوڑ کے جنرل بھی بن جائیں، جو مرضی پوسٹ پہ پہنچ جائیں، حکم الہی کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتے، لہذا یہ حکم الہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اس پہ سرچ کریں ہی نا۔ ہاں اس پہ یہ سرچ کریں کہ اللہ نے نکاح کے لیے 2 گواہوں کی شرط قرار کیوں دی،
اور طلاق میں 2 گواہوں کی شرط قرار کیوں نہیں دی گئی، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ آپ تلاش کریں گے، آپ کے ایمان میں اور مضبوطی ہوتی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو حکم الہی کو کون بدل سکتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے نا؟ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، چونکہ ہمارا سارا دن کالج یونیورسٹیز میں گزرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک جملہ سن کے کانپ اٹھا۔ وہ ایک بندہ کہتا ہے جی ضرورت پڑے تو قرآن کے خلاف بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں نے کہا خدا کا خوف کرو، آپ کیسی بے دینی میں آ گئے ہیں، یعنی یہ کیسا وقت آ گیا، ہم نے کبھی ایسے جملے سنے بھی، سننا تو دور کی بات ہے، دور تک کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اس میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ گرامی حضرات، ہم کیوں نہیں اللہ کے فرمان کے ہوتے ہوئے اپنی عقل سے ثابت شدہ بات کو اس میں ڈال سکتے؟ اس کی وجہ، ہماری جو عقل ہے وہ سب سے چھوٹا سورس آف نالج ہے۔ آپ کو اللہ نے جو سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس میں سب سے چھوٹا سورس کیا ہے؟ عقل۔ ذہین سے ذہین بندہ 10-11% عقل یوز کرتا ہے، بہت کوئی ذہین ہوگا 12% پہ جائے گا، بس اتنی انسان کی عقل کی انتہا ہے۔ 12% کے آگے نہیں کوئی جاتا، ذہین سے ذہین بندہ۔ انسان کی عقل سب سے چھوٹا سورس ہے۔ اسلام کے پرسپیکٹیو میں عقل سے اوپر وجدان ہے، وجدان کے اوپر الہام ہے، الہام کے اوپر القاء ہے، القاء سے اوپر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ فراست ہے، اور فراست سے اوپر وحی ہے، جو سب سے ٹاپ پر وحی ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمان الہی جو سب سے ٹاپ پر ہے، آپ اس کو اپنی عقل کے تابع کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس پر تو میں چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، میں صرف سمرائز کر کے بتاتا ہوں۔ اس پر اگر آپ کو کسی کو اشکال ہو، آپ درس کے بعد میرے پاس بیٹھیں تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ عقل کے بعد تعقل ہوتا کیا ہے، تعقل کے بعد فراست اور وجدان، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں یہ ساری وحی سے نیچے ہیں۔ جب ایک حکم اللہ وحی کے ذریعے دیتا ہے، ہم جتنے مرضی دانش مند بن جائیں، ہم اللہ کی وحی کو اپنی عقل کے تابع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ جب وضو کرتے ہیں، 3 عضو دھوتے ہیں، چوتھے پہ ہاتھ گیلا کر کے پھیرتے ہیں، جسم سارا ہی پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ نے چہرہ دھویا 1، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا 2، تیسرا پاؤں کو دھویا، اور چوتھے پہ آپ نے ہاتھ گیلا کر کے پھیرا۔ آپ نے شولڈر دھوئے ہیں؟ نہیں دھوئے ہیں، لیکن پاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ 4 چیزیں کے بارے میں آ گیا، 3 کو دھونا ہے، چوتھے پہ ہاتھ گیلا پھیرنا ہے، جسم سارا کیا ہو گیا جی؟ پاک۔ عقل نہیں مانتی، عقل کہتی ہے یہاں تک ہاتھ دھویا ہے تو یہ کیسے پاک ہو گیا؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ آپ نے کونیاں دھوئی یہاں تک، یہ کیسے پاک ہو گیا؟ عقل، آپ کو کوئی بھی بندہ کہے گا ابھی آپ قرآن پاک لے کے پڑھ رہے ہو، یہ آپ نے دھویا ہی نہیں، آپ کہیں جی میں نے وضو کیا، وہ کہیں جی وضو کیا یہاں تک کیا ہے، یہ کون سا دھویا ہے؟ آپ کہیں گے میرے رب نے فرمایا ہے پاک ہے، میرے نزدیک بھی پاک ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ میں بالکل آسان کر کے۔ ایسے ہی جب ایک حکم اللہ کی طرف سے آ جائے تو حکم الہی کے ہوتے ہوئے ہم اپنی عقل کو اللہ کے حکم میں داخل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے حکم کو بلا چون و چرا مان لینا، اصل میں اسے ہی بندگی کہتے ہیں، اور یہی عبادت ہے، اور یہی حالت ہے جس پہ پختہ اعتماد اور یقین ہوگا تو ہم مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا مومن متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے، یعنی ان کو اتنا یقین ہے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھی چیز پر اتنا یقین اور اعتماد نہیں جتنا اللہ اس کے رسول کے فرمان پر اعتماد ہے۔ یہی تو ایمان ہے۔ آج یورپ کو یہی تو پرابلم ہے۔ یورپ کہتا ہے کہ جی آپ نے ابھی تک اسلام کو اپنے زندگی میں داخل کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے دین کو، جو بائبل ہے، جو ان کا مذہب ہے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو سوشل ایکٹیویٹیز میں وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مذہب ایک طرف ہے۔
ہم کہتے ہیں ہم معاشرتی جتنی سرگرمیاں کرتے ہیں ہم اس میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہی مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ یہ چیز سے وہ بڑی چڑ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، آپ ابھی تک مذہب پہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہوں گا، اسی مذہب کی چیزوں کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے یہ سارے پروگرام ہیں، جس سے اقبال نے کہا تھا یورپ چاہتا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ یقین کریں جتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں پچھلے کوئی 10-12 سالوں سے، جتنی تیزی کے ساتھ ہماری چیزیں چینج ہو گئیں، عبادات کی وہ لذتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، وہ رمضان کی برکات جو ہم پہلے دیکھا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں لوگ عقلی باتوں کو زیادہ آگے لے کے آ گئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نالج کم ہو گیا ہے، نالج بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آپ کے ایک انگوٹھے اور اپنی انگلی کے اوپر پوری دنیا موجود ہے، لیکن جیسے جیسے نالج بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ادب بھی کم ہو گیا، رمضان کا ادب کم ہو گیا، تراویحوں کا اور قرآن پاک وہ ساری چیزیں۔ اب کوئی دلیل مانگتا ہے جی آپ یہ ثابت کریں، عقل سے بتائیں، تو گرامی قدر حضرات عبادت کا تصور ہی یہ ہے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنی گردن کو جھکا دیا جائے، اب کوئی بھی کام خلاف شرع نہ ہو۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے اسلام نے عبادت کے تصور کو بڑا وسیع کر دیا۔ ایک صحابی ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے ایک جزیرہ دیکھا بڑا خوبصورت، ہریالی بھی ہے، پاک چشمہ بھی ہے، اور کچھ جڑی بوٹیاں اور فروٹ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں یہ دنیا سے ہٹ کر اس یہاں بیٹھ جاؤں، اللہ اللہ کروں، یہیں سے چیزیں لوں گا، کھا پی لوں گا اور زندگی گزاروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، فرمایا تم اپنے بچوں کو بیوی کو جو لقمہ کھلاؤ گے اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اسلام نے اس میں بھی عبادت کا تصور رکھا ہے، حصول رزق حلال بھی عین عبادت ہے۔ یعنی انسان جس وقت زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں اپنے بچوں سے، بیوی سے، پڑوسیوں سے، ماتحتوں سے، جن جن لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا رہے گا، اسلام کا تو اتنا پیارا کانسیپٹ ہے، آپ راستے میں کوئی پتھر اٹھا کے بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اسلام نے عبادت کے تصور کو بڑا وسیع بیان کیا، کسی بھوکے کو کھلا دینا، پانی پلا دینا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بے شمار اجر اور ثواب جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ تو اس لیے گرامی قدر حضرات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمارے پیش نظر ہو، پھر ہم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جو حکم اللہ کا آ جائے تو پھر ہم اپنی عقل استعمال نہ کریں، بلکہ اس میں حکم الہی کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اسی پہ قائم اور دائم رہیں۔ آج جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب ہوں گے، پیچھے کی طرف جائیں گے، آپ کو اتنا ہی دین خالصتاً ملے گا، اور جتنا آپ اس سے ہٹتے جائیں گے اتنی آپ کو روشن خیالی ملے گی۔ کوشش کریں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی روایات پر، انہی اقدار پر، انہی اخلاقیات پر قائم اور دائم رہیں۔ یقین کیجئے روحانیت بھی آپ کی بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے عقائد میں، نظریات میں، افکار میں ہم کبھی بھی 1% بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے جوتا نیا لے لو، ٹوپی نئی لے لو، عقیدہ پرانا ہی رکھنا ہے، عقیدہ پرانا ہی رکھنا ہے۔ آج نت نئی پروڈکٹ جیسے مارکیٹ میں آتی ہے، ایسے ہی نئے نئے عقیدے مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیسے طریقے کے ساتھ انہوں نے ورگلایا نوجوانوں کو۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک صحابہ کرام کے بارے میں اشکال پیدا کیے، وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ پاک ہستیاں
خلفائے راشدین عظیم ہستیوں کے بارے میں ایسے سوالات اٹھائے کہ ہمارا نوجوان آہستہ آہستہ تاریخی باتوں کو پڑھ کے اپنے ٹریک سے ہٹنے لگا۔ جب ان پاک ہستیوں کے ساتھ جو ایک رشتہ تھا محبت کا، عقیدت کا، روحانیت کا، وہ کمزور ہوا تو انہوں نے اگلا اٹیک کر دیا کہ دیکھیں جی تراویح کی نماز تو فلاں صحابی سے شروع ہوئی ہے جماعت کے ساتھ، تو جماعت کہاں سے ثابت ہے؟ نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرا طریقہ پکڑنا بھی تم پر لازم ہے، میرے خلفاء کا طریقہ پکڑنا بھی تم پہ لازم ہے۔ اب ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے اسلام میں حجت ہے، دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا جدا اس لیے کہا تاکہ فرض نہ ہو جائے، اور خلفائے راشدین اس حکمت کو بھانپ کر امت کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نوجوانوں کے ذہنوں سے یہ چیزیں کم کی جانے لگی۔ آپ دیکھ لیجئے تراویح جب آپ پڑھتے ہیں آپ اپنے گرد و نواح میں، ہماری نوجوان نسل بہت تھوڑی ہے، بعض مساجد میں 1% ہے، بعض میں 2% ہے، باقی سارے آپ کو 30+، 40+، 50+ لوگ، یہ 60+ ملیں گے۔ اور یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اب نوجوانوں کے اندر جو ایک جذبہ تھا رمضان المبارک میں روزہ رکھنا اور یہ اس طرح، تو آج وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی یہ سارے معاملہ زندگی کی روٹین رہی۔ نوجوانوں سے ہم کہتے جی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا جی ہم سٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ ابھی سٹڈی تو پہلے بھی رہی، پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، روزہ رکھ کے بلکہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، کھانے پینے کی ٹینشن نہیں، آپ پڑھتے جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ روحانیت بھی عطا فرماتا ہے اور سٹڈی بھی کرتے جائیں۔ لیکن دیکھیں آہستہ 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 یہ سارے وہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے کہ ہم نے کوشش کی اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو۔ مجھے کل میں ایک جگہ گیا، کہتے کریمی صاحب ہم حیران ہیں آپ کیسے یہ سارا مینیج کر لیتے ہیں، اذان کے بعد بھی درس ہے، نماز کے بعد بھی درس ہے، تراویحوں کے بعد بھی درس ہے، پھر ارد گرد میں جو دروس ہیں وہ الگ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اب میں تو الحمدللہ جہاں تک ہو سکا اللہ کے فضل سے قیامت کے دن انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اسی نیت کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ پیارے آقا جو ڈیوٹی لگائی تھی الحمدللہ جہاں تک ہو سکا ہم نے پوری کی ہے۔ انسان تو کوشش کر سکتا ہے نا، باقی کوششیں آپ کی ہیں، آپ عوام الناس ہیں، کوشش کریں۔ ہمارا ویسے بھی یہ درس نماز فجر کے بعد میں بھی چلتا رہتا ہے، تو اس سے آپ جڑے رہیں تو یقیناً معاشرے کی بڑھتی ہوئی بے راہ روی سے بچتے جائیں گے، وگرنہ جیسے جیسے آپ دیکھیں ہر آنے والے دن ایک نیا فتنہ نمودار ہوتا ہے، ایک نیا معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے جو دین سے جڑے رہیں گے الحمدللہ وہ قائم اور دائم رہیں گے، وگرنہ بڑھتی ہوئی اس بے راہ روی میں جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، کتنے لوگ بکھر گئے اور کتنے ہی بہہ گئے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عقائد میں، نظریات میں، افکار میں اور اپنی بزرگوں کی روایات پر مضبوطی سے قائم اور دائم رکھے، اور ہم اسی طرح اسی محبت کے ساتھ دین سے پیار بھی کرتے رہیں اور دین کی یہ بنیادی چیزوں کو سیکھتے بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس رمضان ہم نے کوشش کی، کاوش کی، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں یہ جذبہ عطا کرے۔ نماز وطر کے حوالے سے اور دعائے قنوت کے حوالے سے ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ نماز بھی صحیح ہو جائے۔ بہت سے احباب کی طرف سے میسج آئے کہ بہت سی مسٹیک تھیں لیکن پوچھتے ہوئے کوئی شرماتے ہیں، لیکن ہم نے اوورآل جب پڑھا دی تو کافی بہتری ہوگی۔ دعائے قنوت آج ہم پڑھیں گے اور اس میں جہاں جہاں مسٹیک ہوگی آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے، اس کے بعد ہم سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے نماز وطر میں، پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہونا ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد اب دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم انا نستعینک وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ
ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس میں قلقلہ ہوگا، آپ اس کو بعد میں ریپیٹ کر لیجئے، خاص طور پہ جو معتکفین ہیں وہ بھی اور اعتکاف والے بھی، اور بعد میں قاری صاحب کو سنا بھی دیجئے۔ آج انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے قبلہ حافظ منظور علیہ صاحب ان کے لیے اصالِ ثواب کا پروگرام بھی ہوگا، آپ احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا سمجھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔